جوہر صاحب یہ فرمائیے کہ روس پاکستان کو اسلحہ دے گا، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور روس کے درمیان ایک اسٹریٹجک ٹرسٹ باقاعدہ اب ڈیولپ ہو چکا ہے؟ جی راجہ صاحب بالکل، جس طرح دیکھیں کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان کا رشیا کے ساتھ جو کوآپریشن ہے فارمر سوویت یونین کے ساتھ، وہ نیا نہیں ہے. سوویت یونین نے پاکستان میں اسٹیل مل لگانے میں اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد OGDCL جو ہمارے انرجی سیکٹر کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اسے سیٹ اپ کرنے میں ہماری انہوں نے ہیلپ کی. پھر پاور پلانٹس پاکستان میں گدو میں آپ دیکھیں، جامشورو دیکھیں، تو اس میں آپ کو ایک کوآپریشن نظر آتا ہے. اب ہماری اس وقت جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، اس میں تمام جو ایریاز آف کوآپریشن ہے، اس میں ڈیفنس اینڈ سیکورٹی بھی ہے، اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن بھی ہے، اس میں اکنامک کوآپریشن بھی ہے. اور ہمیں رشیا کے ساتھ اس وقت ایک کنورجنس آف انٹرسٹ نظر آتی ہے بہت سارے ریجنل ایشوز کے اوپر، جس میں سے افغان پیس پروسیس ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں پاکستان اور رشیا جو ہے وہ ایک پر امن افغانستان کے خواہش مند ہیں. اس میں ڈائلاگ ماسکو پروسیس، ابھی جو ٹروئکا ایکسپینڈیڈ ٹروئکا کی میٹنگ ہوئی، اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا. تو ہم آگے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رشیا کے ساتھ مل کے ریجنل ایشوز کے اوپر بھی کوآپریشن کو بڑھانا ہے، اکنامک کوآپریشن کو بھی بڑھانا ہے، ڈیفنس اینڈ سیکورٹی کوآپریشن کو بھی. یہ جو سیکورٹی میں اکنامک میں آپ کو ایک چیز اور اس میں ایڈ کر دوں. ابھی جو ہم جب ٹینجیبل پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، نارتھ ساؤتھ جسے پہلے جو ہے وہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کہتے تھے. 2015 میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس وزٹ کے دوران پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی میٹنگ کے میں یہ بات کی، تو اس کے اوپر پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ ری افرم کی ہے رشیا کو کہ ہم اس پروجیکٹ کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں. جی، یہ ڈیفنس اینڈ سیکورٹی کنورجنس آپ کہہ رہے ہیں، یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے؟ روس کے ساتھ ایک بڑی پاور ہے اس خطے میں، ہمارا اگر امیڈیٹ نیبر نہیں ہے تو ایکسٹینڈیڈ نیبرہڈ میں تو ہے نا روس. نہیں، اور اس کے علاوہ جی آپ یہ دیکھیں کہ رشیا جو ہے وہ ایک پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کاؤنسل کا. اس کے علاوہ اس کی ایک جو ہے وہ ڈیفنس سیکورٹی سیکٹر کے اندر ایک اس کی اکمپلشڈ ریکگنائزڈ کیپیبلٹی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے، اسپیشلی جو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے ان کے ساتھ. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جو امن ایکسرسائز ہوئی اس میں رشیا کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے علاوہ اور بھی ایکسرسائز ہیں، ملٹری ایکسرسائز، جو ہم نے رشیا کے ساتھ مل کے کی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایریا میں ہمارا کوآپریشن رشیا کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. شمشاد صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. پاکستان کے اندر میڈیا میں آج بھی ہیڈ لائنز لگیں، ٹی وی ہیڈ لائنز لگیں، ایک یوفوریا پایا جا رہا ہے. کیا واقعی ہم ایک اچھی شروعات کی طرف بڑھے ہیں آگے؟ دیکھیے، اس قسم کا وزٹ ہونا بذات خود ایک خوش آئند بات ہوتی ہے، بالخصوص اگر ایک بڑی طاقت کے فارن منسٹر آپ کے ہاں آ رہے ہیں. 9 سال بعد آئے ہیں. ہاں، اور جبکہ اس قسم کے وزٹ زیادہ نہیں ہوئے. آپ کی طرف سے جو بھی وزٹس ہوئے ہیں، آپ کی طرف سے ماسکو کے ہوئے ہیں ماضی میں. میرے خیال میں آپ نے نواز شریف کا وزٹ کا ذکر کیا 99 میں، مجھے یاد ہے یلسن کے زمانے میں ہم گئے تھے. اور اس کے بعد مشرف کے زمانے میں پھر 2003 میں غالباً ایک وزٹ ہوا تھا. فروری 2003 میں گئے. پھر اس کے بعد کوئی وزٹ نہیں ہوا. باقی جو سائڈ لائنز پہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ہمارے لوگوں کی رشیا کے لیڈرز کے ساتھ، لیکن وہ ملاقاتیں بائی لیٹرل کانٹیکسٹ میں اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہوئے، ان کی وذات خود کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ ایک لیک والی ملاقاتیں ہوتی ہیں، فوٹو آپس ہوتی ہیں. تو اب رہا یہ کہ آپ نے بھی کہا اور رؤف نے بھی بات کی. پہلے تو یہ ہے کہ رؤف کی بات جو تھی کہ 1947 میں آزادی کے بعد ہم نے ایک بڑا غلط قدم اٹھایا کہ ہم نے سوویت یونین کی بجائے امریکہ کو چوز کر لیا تھا. تو وہ اگر آپ تاریخ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان کو یعنی آزادی کے فوراً بعد ہمیں سیکیورٹی اور سروائیول کے بہت پرابلمس تھے، اور ہمارا ایک کیلکولیٹڈ فیصلہ تھا ہماری لیڈرشپ کا قائد اعظم سمیت کہ ہم نے اس پول کو انٹینسلی بائی پولر ورلڈ میں اس پول کو چوز کرنا ہے جو فریڈم اور ڈیموکریسی
کو سپورٹ کرتا ہے. تو سوویت یونین تو ایک مونولیتھک سوسائٹی تھی, ایک غیر مسلم ملک تھا. تو ہمارا خیر غیر مسلم تو امریکہ بھی تھا, لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک خاص نظریہ تھا فریڈم اور ڈیموکریسی کا ہماری آزادی کے وقت, اس کا تقاضا یہی تھا کہ ہم مغرب کے ساتھ جائیں, اور وہ گئے. لیکن اس فیصلے کا جو نتیجہ نکلا وہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں نکلا, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں ہمارے اپنی جو حکمرانیت کی باتیں ہیں, حکمرانیت کے تقاضے تھے, وہ پورے نہیں ہوتے رہے. وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے. اب یہ ہے کہ رشیا کا پچھلی 2 دہائیوں میں ہماری جب سے ایکسچینجز شروع ہوئی ہیں تو فیصلے کوئی بڑے نہیں ہوئے. حالانکہ یہ ابھی زاہد نے بھی بتایا آپ کو کہ اسٹیل ملز انہوں نے بنائی, پھر ٹوٹو اور وغیرہ وغیرہ, یہ اس قسم کے پروجیکٹس کیے, تو اسکوپ بہت ہے. اور لیکن ابھی تک کوئی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ موجودہ حکومت سمیت کوئی بھی پرپزفل روس کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا. مجھے یاد ہے جب یہ پیپلز پارٹی کی پچھلی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ہم سن رہے تھے کہ کافی کلوزنس آ رہی ہے, اور پھر یہ تھا پوٹن کے آنے کا بھی سنا جا رہا تھا, لیکن پھر وہ عین وقت پہ نہیں آئے. تو جو ہمیں اندازہ ہے, جو میرے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ, سفارتکاروں کے ساتھ, تو اس سے اندازہ یہ ہوا تھا کہ پوٹن کبھی ایسے وزٹ پر نہیں جاتا جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. تو وہ صرف یہ الیکس بلیک والے وزٹ نہیں کیا کرتے.